اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 46 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورة آل عمران آیت نمبر 46 سے ترجمہ۔ وَيُكَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا، یعنی جیسے بڑی عمر میں لوگ کرتے ہیں مراد یہ ہے، ویسے ہی گہوارے میں کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں بولتا، گفتگو نہیں کرتا، اس کا بچپن میں بھی باتیں ویسی ہوں گی جیسی کہ بڑی عمر میں لوگوں کی باتیں ہوتی۔ ویسے کہل کہتے ہیں بوڑھے کو،
جب بوڑھا ہو جائے گا اس وقت بھی ایسی ہی باتیں کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد، اب حضرت مریم بھی تھوڑی سی ہو گئی کہ کیسے مجھے اولاد ہوگی. اب یہ بالکل نیچرل بات ہے اس خاتون کے لیے کہ جو بہت ہی حیا والی اور پاک ہو. اس کو تو فوراً اگلی پوری چیز ذہن میں آ جائے گی، اگر مجھے بیٹا ہوگا تو لوگوں نے کیا کہنا ہے، اس نے کوئی بدکاری کر دی. اس کا تو تصور کرنا بھی حضرت مریم کے لیے، لہذا سورہ مریم میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کیا ہوا، کہنے لگی کہ کاش میں ہوتی نہ مٹ گئی ہوتی، مر گئی ہوتی. کیونکہ وہ جو جملے سننے تھے ان میں سننے کی طاقت حضرت مریم میں اپنے اندر نہیں تھی، اور یہ نیچرل بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی. رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ سب کچھ جو ایک انسان کو ہوتا ہے خوشی یا غم میں وہ ان کو ہوتا تھا، تبھی تو وہ انسانوں کے لیے اسوہ بن سکتے، ورنہ اس کو ہو ہی کچھ نہ، پتھر لگے تکلیف ہی کوئی نہ، عبادت کرے تھکے ہی کوئی نہ، روزہ رکھے بھوک پیاس ہی نہ لگے، ٹھیک ہے نا. قیامت کے دن دوسرے انسان کیا کہیں گے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اس کو بنانا تھا کہ اس کو فالو کرو جس کو تکلیف بھی ہوتی ہے ہماری طرح، جو اس کو سارے احساسات اور جذبات اس کے ہماری طرح ہوتے، تب ہم کہتے بھائی قربانی ہے، وہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پر بھی ہے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی بات سے کچھ ہو گیا تب یہ اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، نہ، یہ بالکل نیچرل ہے، ایک بشر کے لیے یہ نیچرل ہے. حالانکہ جس کو مثلا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اس کو تو کہنا چاہیے آپ کو تو غم ہی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ اس غم کو اثر انداز نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن غم ہوتا تھا. جب رسول پاک سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو جو ہے ہی سچا اسے تکلیف نہیں ہوگی. اور ہر وہ شخص اس کا احساس کر سکتا ہے جو کسی معاملے میں سچا ہو اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جھوٹے کو بھی جھوٹا کہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو سچے کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مریم نے کہا رب اے میرے رب انا یکون لی ولد، میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، یعنی میرے پاس تو کوئی مرد آیا بھی نہیں. تو قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یہ معجزات کیا بتاتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر دے. اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے نظام بنایا اسباب کا، لیکن وہ جب چاہے بغیر اسباب کے کر دے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اس اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا خلق کرتا. اور پھر وضاحت کی اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی امر کا کسی بات کا کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ تو بس اسے کہتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز لاؤ تو یہ لاؤ تو یہ لاؤ تو تب ڈش تیار ہو، نہ، کن فیکون. اس کی مرضی باپ سے پیدا کرے، اس کی مرضی بغیر باپ کے پیدا کرے، اس کی مرضی بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، کچھ بھی کر سکتے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اور اللہ اسے کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلِ، اور تورات کی جو سابقاً موجود تھی کتاب، اور انجیل کی کہ جو خود حضرت عیسیٰ کو ملنی ہے. یہ جو واو ہے کتاب اور حکمت کے بعد واو، یہ اسے کہتے ہیں واو تفسیر. یہ اور عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. واو تفسیر کیا کرتا ہے، جو اس واو سے پہلے بات کی گئی ہے اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہے کہ کون سی کتاب کی تعلیم دے گا اس کو، تورات کی بھی، اور جو خود حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے انجیل کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بنائے گئے رسول کی حیثیت سے آئیں گے. اور کیا کہیں گے،
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل سے۔ نبی جب دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اللہ اس کو کچھ ایسا دیتا ہے ساتھ کہ جو دیکھنے والوں کے لیے دلیل ہوتا ہے کہ یہ، اور اس معجزے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور بندہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ لہذا جن انبیاء کے دور میں جن چیزوں، جن علوم میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا، نبی کا معجزہ بھی اسی کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ فرعون کے دور میں سحر اپنے عروج پہ تھا، جادوگروں کی مارکیٹ گرم تھی، لہذا انہی کے جواب میں اسی طرح کا معجزہ دیا گیا، اور لہذا وہ جو اسپیشلسٹ تھے جادو کے، انہیں فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ موسیٰ والا کام جادو نہیں ہے، ہمارا تو سحر ہے، ہم نے تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ جو عصا بنا ہے، سانپ بنا ہے، یہ جادو وادو نہیں ہے۔ اور اس موقع پر جب انسان کو حق کا پتہ چلتا ہے پھر دو راستے ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے اچھا والا راستہ عجیب تھا، فرعون سے ٹکر لے لی سیدھی سیدھی، پتہ تھا کہ یہ وہی حضرت ہور والی حرکت ہوتی ہے، جب پتہ چل گیا تو پھر فوراً واپس بندہ آ جاتا ہے۔ حضرت ہور بھی اینڈ تک اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ امام حسین کو مارنا نہیں ہے، امام حسین کو کون مارے گا، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ صبح تو مارنا ہے ان کو، جا کے پوچھا حسین کو قتل کرو، حسین کو مارنا، یہاں سے ان کا کام خراب ہونا چاہیے۔ ان پر جو گویا کہ وسوسے تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے، اب کلیئر تھا کہ یا مارنا ہے حسین کو اور یا مرنا ہے حسین کے ساتھ۔ انہوں نے کون سا راستہ چنا؟ مرنے والا۔ اسی طرح یہ فرعون کے دربار میں جب آئے تھے تو انہوں نے فرعون سے کہا تھا، جب فرعون نے انہوں نے کہا نا کہ ایک جادوگر آیا تو تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ فیس کتنی دیں گے آپ؟ ہم مقابلہ کریں گے، پہلے فیس بتاؤ، ہمیں پیسے دو گے؟ فرعون نے کہا فیس بھی دوں گا اور اپنے مقرب بھی تمہیں بنا لوں گا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، میرا کام کرو، میں فیس بھی دوں گا اور مقرب بھی بنا لوں گا۔ چوائس بندے کی ہوتی ہے، دنیا میں فیس لے کے مقرب ہونا ہے یا اللہ سے فیس لے کر مقرب ہونا ہے۔ تو وہ جادوگر انہوں نے فرعون سے ٹکر لے لی اور فرعون نے ان کو پھر سولی پہ لٹکا دی، ان کی ایک ایک بازو اور ایک ایک ٹانگ کاٹ کے ان کو فرعون نے لٹکا دیا اور وہ مارے گئے، شہید ہو گئے خدا کے راستے میں۔ لیکن ایمان ان کو ایسا آ گیا، یہ بھی ان کے علم کی وجہ سے تھا، انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ معجزہ حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے، جادو دھوکہ ہوتا ہے، سحر کا مطلب ہی دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ دھوکہ کہاں سے ہو رہا ہے، انسان اس کو حقیقت سمجھے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو معجزہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میڈیکل سائنس وغیرہ تھی وہ کوڑ کا اور اندھے پن کا علاج نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی اگلی چیز کا تو کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا، مردے کو زندہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات دیے، جس کو کوڑ ہوتا تھا حضرت عیسیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے، اور جو اندھا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے اللہ کے اذن سے، جیسے قرآن نے کہا ہوا، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے، یعنی وہ یہ کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب آگے نشانی، وہ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت کی مانند، جیسا پرندہ ہوتا ہے ویسی چیز خلق کرتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے سچ مچ کا، لیکن کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ چونکہ قرآن فرماتا ہے وما کان لرسول، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے ان یأتی بآیۃ، کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے، معجزہ دکھائے، الا
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے لہذا قرآن نے فرمایا اے رسول یہ آپ سے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہیں معجزے اللہ کے پاس، وہ جب کہتا ہے تب معجزہ کرتا نبی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بعض لوگ مس یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے خود نہیں کہا ہوا عیسیٰ بھی خالق ہے اور بھی خالق ہے۔ آپ اگر آیت کو پڑھیں، ایک تو یہ مریض لوگ آدھی آیات بتاتے ہیں وہی فتنہ کرنے کے لیے متشابہ والی، اور جو محکم ہوتی ہے اس کو نہیں بتاتے۔ محکم آیت کیا کہتی ہے؟ خلق اور حکم صرف اللہ کا ہے، محکم۔ اسی طرح قرآن میں آیات میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ آسمان و زمین اور فلان فلان یہ تو اللہ نے خلق کیے ہیں، جنہیں تم خدا کے علاوہ پکار رہے ہو بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا؟ یا قرآن یہ فرماتا ہے کہ کیا جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ خلق کیا ہے اور ان کو اب مکس اپ ہو گیا ہے، تشابہ الخلق علیہم، یہ متشابہ والا لفظ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو بات مکس ہو گئی ہے کہ اللہ بھی خالق ہے اور کوئی اور بھی خالق ہے۔ اتنا وضاحت سے قرآن نے کہا ہے، پھر بھی الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں، اور یہاں سے فتنہ شرک کا فتنہ ہوتا ہے۔ آخر پرابلم کیا ہے کہ اللہ کے برابر لانا تکلیف کیا ہے؟ جب خدا کہتا ہے میں اکیلا ہوں، کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے، میں جسے چاہوں دوں جسے چاہوں لے لوں، تو آپ بھی جو اللہ کا لب و لہجہ ہے آپ بھی خدا کے بارے میں وہی لب و لہجہ رکھو، آپ بھی توحید کے بارے میں وہی لب و لہجہ رکھو جو قرآن نے رکھا ہوا۔ اگر وہ نہیں رکھو گے تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن، خود بھی خراب ہوگے اور اپنے سننے والوں کا بیڑا بھی غرق کرو گے۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے آسان ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر آیات پروردگار کو پڑھے اچھی طرح سے، اس کے لیے آسان ہے، ورنہ جس نے سنا کے لینا ہے اس کے لیے بہت مشکل کام ہے اور وہ فتنے میں پھنسے گا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بِإِذْنِ اللَّهِ پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ جب خلق کرتا ہے نا اس کو مٹی سے خلق نہیں کرتا، وہ جس سے بغیر مٹی کو کس نے خلق کیا؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہاں اس نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ جناب مٹی خلق کی اور مٹی سے انسان کا پتلا خلق ہوا، ٹھیک توجہ فرما رہے ہیں، اور اس مٹی سے یہی مراد ہے ہمارا یہ بدن۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے جو ہمارے بدن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے، مٹی سے یہ مراد ہے، یہ بدن زمین سے بنا ہوا، زمین کی چیزوں سے بنا ہوا۔ تو اس زمانے میں اب ظاہر بات ہے جو کیمسٹری کا وہ پیریوڈک ٹیبل ہے وہ تو نہیں بتایا جا سکتا تھا لوگوں کو، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، تو کہا کہ اللہ نے مٹی سے خلق کیا، تو مٹی میں یہ سارے کے سارے جو چیزیں موجود ہیں اس سے انسان کا بدن بنتا ہے۔ لیکن وہ مٹی کو کس نے خلق کیا؟ جب کوئی دوسرا خلق کرتا ہے وہ کہیں سے لے کے کرتا ہے، اور اللہ کی خلقت کی خوبی کیا ہے؟ اس کو کہیں سے لیے بغیر بھی وہ خلق کر سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو مرد نے نہیں چھوا، اللہ نے کہا اللہ کا جو جی چاہے کر دے، اس کا جب اس نے معجزہ کرنا ہے تو وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا وہ الفاظ جو قرآن میں اللہ کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، اور غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوئے، اس میں سے ایک یہ خلق ہے۔ خلق قرآن نے خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں استعمال کیا ہے، لیکن زمین تا آسمان فرق ہے اس خلق میں اور اللہ کی خلق میں۔ اس میں بھی آپ توجہ کریں، قرآن کی دقت دیکھیے کہ جب تک بندے کے بس میں ہے وہاں تک باذن اللہ نہیں آیا، حالانکہ ہوتا ہے ایکچولی وہ بھی باذن اللہ ہے، ورنہ اللہ جب چاہے پیچھے سے مین سوئچ ہی آف کر دے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ روح ہی بدن سے جدا ہو جائے تو ساری طاقتیں دری کی دری رہ جائیں۔ لیکن جہاں پہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے معجزے والا، وہاں پہ فوراً باذن اللہ کو ایڈ کر دیا گیا۔ دیکھیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں پرندے کو مٹی سے پرندے کی شکل، یہاں پہ باذن اللہ نہیں کہا، حالانکہ ہے یہ بھی باذن اللہ۔ فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب یہ جو کام ہے نا پھونک سے سچ مچ کا پرندہ، اس کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، یہ عام ایک جو ہے اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا۔
ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ پرندہ خلق کر سکتے تو ہم بھی پرندہ خلق کر سکتے، مٹی کا پرندہ بنا سکتے۔ اگلا کام وہ اللہ کے نبی سے اللہ معجزہ ظاہر فرماتا ہے۔ دیگر معجزات، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے، اکمح جو پیدائشی اندھا ہو، والابرس، برس کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ با، را اور صاد، یہ وہی کوڑ اسے کہتے ہیں، وہ بیماری ہوتی ہے، ان کو میں بری کر دیتا ہوں۔ بری المریض یعنی مریض کی بیماری ٹھیک ہوگی، الگ ہوگا، ان کا آپس میں لنک ختم ہو گیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ یہ کیوں اللہ ریپیٹ کر رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ؟ تاکہ بیمار لوگ جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں کہ یہ اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہو رہا ہے، کوئی صاحب اقتدار الگ سے خدا کے علاوہ نہیں ہوتا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ ایک معجزہ یہ عطا ہوا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ وہ بتا دیتے تھے کہ لوگوں کو کہ تم ابھی گھر سے کیا کھا کے آئے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں رکھا تم نے اناج کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ اگر تمہیں ان باتوں کو دیکھ کے ایمان آتا ہے تو اس تمہارے لیے معجزے ہیں، اور اگر ان کو دیکھ کر بھی انکار کر دو تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان نہیں لاؤ۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی ان میں سے بعض کو، کچھ کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا۔ وَجِئْتُكُمْ، کچھ چیزیں تھی جو بنی اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ان پہ حلال تھی پہلے، اللہ نے حرام کر دی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ایک انعام میرے آنے کا یہ ہے کہ وہ جو چیزیں حرام تھی تم پر وہ اللہ نے حلال کر دی، پھر دوبارہ وہی حرکتیں نہ کرنا جو تم نے پہلے کی تھی، جن کی وجہ سے یہ مثلا اللہ کی طرف سے تمہیں سزا ملی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے نعرے نہیں مارنے، ٹھیک ہے نا؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت 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 اصل۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ سارے تمہیں معجزے دکھا رہا ہوں، تمہارے پر بعض حرام چیزیں جو تھی وہ تم پر حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تمہارا ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، یہ نافرمانیوں سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، تو بس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی حضرت عیسیٰ بار بار تاکید کرتے تھے کہ میرا تم دونوں کا رب اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نہیں ہوں، میں تو جو کچھ کر رہا ہوں اس کے اذن سے اور اس کی عطا سے کر رہا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، بنا نہیں دینا۔ انہوں نے بنا دیا بعد میں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے کہ اللہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، میں بھی، میرا بھی وہ رب ہے، تمہارا بھی وہ رب ہے، ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان کے اندر کفر کا احساس کیا، کفر محسوس کیا کہ یہ تو سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ کو یہ احساس ہوا تو پھر انہوں نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟
یعنی اللہ کی راہ پر چلنے میں کون میرے انصار ہیں. اور یہ جو مدینہ والوں کو انصار کہا گیا یہ بھی اسی وجہ سے کہ رسول اللہ کو مکے میں بہت خراب حالات تھے، انہوں نے دعوت دی، کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور انہوں نے عہد کیا تھا، یعنی بیعت کی تھی اس پر کہ ہم اپنی اولادوں اور اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. یہ بڑی بات ہے. مکے والوں کی بدبختی دیکھیے اور مدینے والوں کی خوش نصیبی دیکھیے. مثلا قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے ان کے درمیان کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو عیسیٰ کے حواری تھے انہوں نے کہا نحن، ہم ہیں اللہ کے انصار، ہم ہیں اللہ کے مدد کرنے والے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہی دیجئے کہ ہم تسلیم ہے خدا کے سامنے. لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ انا مسلمون. اب دیکھیں دین ایک ہی ہے، مسلمون. حضرت عیسیٰ نے عیسائی نہیں مسیح نام رکھا قوم کا، نہ حضرت موسیٰ نے یہودی نام رکھا ہے. ہر نبی کی امت کا کیا نام ہے عربی میں جس کو اسلام کہتے ہیں. مسلم کون؟ اللہ کا اطاعت گزار. جب نبی دین لے کے آتا ہے جو سر جھکا دے مان لے وہ مسلم، جو سر نہ جھکائے وہ کافر. بات آ جانے کے بعد انکار کرنے والا. حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری حور سے ہے، ہا واو اور را، اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھونا اور سفید کر دینا. کسی چیز کو دھونا اور سفید کر دینا. اور حواریوں کو اس لیے حواری کہتے تھے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور ان کو گناہوں سے مثلا نجات دلاتے تھے، اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری بھی ہیں ان کا کام بھی کیا تھا؟ یہ جو انصار اللہ بنتا ہے، بندہ کس طرح بنتا ہے؟ گھر بیٹھ کے تھوڑی بنتا ہے. یہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جائے. ہمارے ذہن میں حواری سے کیا جاتا ہے او بھائی یہ اس کی حواری یعنی اس کے پکے دوست ہیں، اس کے اطراف والے. نہ، حواری کہ جو آپ اس کا لفظی مطلب دیکھیں دھونے والا، سفید کرنے والا. اور مراد یہاں پہ کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں سے دھونے والے، یعنی ان کو تبلیغ کرتے ہیں جا کر. اور سفیدی اس کا ایک مطلب ہے سفید کرنا، اسی لیے حور کو حور کہا جاتا ہے اس کے سفید رنگ کی وجہ سے. حور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سفید رنگ، اس لیے اس کو بھی حور کہا جاتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے انصار. آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ گواہی دیجئے کہ ہم مسلمون ہیں، یعنی ہم تسلیم ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے کس پر؟ بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی. یعنی یہ تقاضے ہیں ایمان کے. کتاب پر ایمان لے آئے اور رسول کو فالو کیا ہم نے. فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں شاہدین میں لکھ لے، ہمیں گواہوں میں لکھ لے. ہمیں گواہوں میں لکھ، کیا مطلب؟ کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ مثلا تیرا دین برحق ہے، تیرے رسول ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے رسول کو فالو کر رہے ہیں. بس یہ کون سے شاہدین ہیں؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں. یہ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیری وحدانیت کی گواہی دے دی ہے، ہم نے تیری کتاب کو مان لیا، تیرے رسول کو مان لیا. وَمَكَرُوا، لیکن سارے ایسے نہیں تھے. کچھ کیا کر رہے تھے؟ مکر کر رہے تھے. چونکہ حواریوں میں سے ہی تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کی تھی. ظاہر میں حواری بنا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کو کس نے جا کے مخبری کی تھی؟ انہی میں سے تھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. مکر ایک منفی چیز ہے، یعنی چھپ کے ایسا کام کرنا جس سے وہ بندہ جس کے خلاف مکر کیا جا رہا ہے وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے. عام طور پر ہم کہتے ہیں مکر کو فراڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نعوذ باللہ اس معنی میں مکر نہیں کرتا. اللہ جب کوئی مکر کرے تو اس کو جو جواب دیتا ہے اس کو پھر یعنی اسی کی زبان میں بتایا گیا.
ورنہ اللہ نعوذ باللہ اس معنی میں مکر نہیں کرتا. اور لہذا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے ادب کی وجہ سے کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی. حالانکہ قرآن نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ مکر والا استعمال کیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کیا انہوں نے کیا مکر کیا تھا اور اللہ نے کیا ان کا جواب دیا وہ بتایا جا رہا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں. متوفی، یہ متوفی آپ نے سنا ہوگا، متوفی جو فوت ہو جاتا ہے. فوت کا مطلب بیسیکلی موت نہیں ہوتا. فوت کا مطلب ہوتا ہے کہ، البتہ یہ فوت والا لفظ نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، فوت ہونا اور چیز ہے. یہ جو متوفی ہے یہ وفا سے ہے. وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا اسے کہتے ہیں اگر کسی نے مجھے کچھ پہ احسان کیا ہے تو میں اس کے احسان کا پورا بدلہ لوٹا دوں. تو یہ پوری چیز لوٹا دینا، اس کو وفا کہتے ہیں. متوفی کا یعنی میں تجھے پورا کا پورا پلٹانے لگا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں تجھے پورا کا پورا پلٹا لوں گا. اور کس طرح پلٹاؤں گا؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف اوپر بلا لوں گا. یہ نہیں کہ وہ تجھے ماریں گے، بلکہ میں تجھے اٹھا لوں گا، میں تجھے بلند کر لوں گا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا. کافروں نے تو پاک ہیں پہلے سے. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو نجس چالیں چل رہے ہیں ان چالوں سے میں آپ کو بالکل پاک کر دوں گا، بچا لوں گا، آپ کو مار نہیں سکیں گے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غور سے سنیے گا. اور میں قرار دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی، الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جنہوں نے تیری اتباع کی، ان کو میں قرار دوں گا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان کو کافروں پر برتری عطا کر دوں. جو تیرے فالوور ہیں، جو حقیقت میں تیرے فالوور ہیں، ان کو میں برتری عطا کر دوں. ثم، اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں کہ کن کو اللہ تعالیٰ برتری دے گا؟ جو نبی کو فالو کرتے ہیں. اتبعو کا، جو نبی کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کون سا لفظ آیا؟ ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی فالو نہ کرنے والا کافر. اللہ تعالیٰ دو الفاظ کو جب مقابلے میں لاتا ہے، اگر آپ نے کفر کا صحیح کمپلیٹ پکچر سمجھنی ہے کفر کیا ہے، تو آپ پورے قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں اور دیکھیں کفر کے مقابلے میں کون کون سے الفاظ اللہ نے یوز کیے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا چیزیں کفر ہیں خدا کی نظروں. توجہ فرما رہے ہیں. ثم الی مرجعکم، پھر اس کے بعد میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر تم لوگوں کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو بھی اختلاف ہوتے ہیں ان کے پیچھے بڑی بڑی دلیلیں بنائی ہوتی. ٹھیک ہے؟ جب مثلا حضرت موسیٰ کے بعد اختلاف ہوا بنی اسرائیل میں تو دلیلیں بنا کے ہوا تھا. یہ کسی نے نہیں کہا تھا تورات یہ کہتی ہے میں تورات کو نہیں مانتا، یہ کوئی نہیں کہتا. تورات کو ہی موڑ توڑ کر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب وہ ہے. یہ یاد رکھیے کہ اختلاف کبھی بھی یہ کہہ کر نہیں کیا جاتا کہ تورات میں جو ہے میں اس کو نہیں مانتا. نہ ہی قرآن میں اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان کہے جو قرآن میں لکھا ہے میں نہیں مانتا. اس طرح نہیں ہوتا. ہر کوئی اپنی غریب کی محنت کر کے دلیل بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیونکہ جو عالم ہوتے ہیں، البتہ غلط عالم، ظاہر بات علماء حق کی بات نہیں کر رہا، جو غلط عالم ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا وکیلوں والی حرکت کرتے ہیں. وکیل کیا کرتا ہے عدالت میں؟ اپنے کلائنٹ کے لیے، اپنے موکل کے لیے باطل کو حق بنانے کے لیے اتنے ثبوت پیش کرتا ہے کہ جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے وہ باطل. جج سمجھیں کہ عوام ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے، تو جج کیا ہے؟ عوام ہے. وکیل ایسی ہیرا پھیری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ 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 کہ بالکل یہ قاتل ہے اور یہ بے گناہ ہے، الٹ کروا دیتے ہیں.
اللہ نے عوام کو عوامی مزاج سے نکالنے کے لیے کہا ہے کہ میری کتاب میں سے تھوڑا سا قانون پڑھ لو، میری کتاب میں سے قانون پڑھ لو، کسی غریب کی محنت کے بغیر دیکھو مجھ سے ڈائریکٹ پہلے کہ متن قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام، یہ بڑا مشکل کام، جس کی ابتدا سے شروع سے دین کا سٹارٹ ہی جس کا قرآن سے ہو، اس کے لیے پھر غریبوں کی محنت بعد میں جو ہوئی ہے وہ قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ کہاں ڈیولپ ہوا ہے؟ قرآن میں ڈیولپ۔ اس کے لیے بعد والوں کی باتیں جو تعویلیں ہوتی ہیں وہ قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کس کے لیے؟ جس کی بنیاد ہی قرآن پہ رکھی گئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو نہیں کہہ سکتے بہرحال اس کو، ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید سے دین سیکھنے کا رواج ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی محنتیں اتنی کر لی ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہوتا۔ کہیں گے جو بچہ قرآن پڑھے گا انہیں ہمارا سر ناک میں دم کر دینا اس کو، لہٰذا آپ دیکھیں کہیں بھی رواج نہیں ہے قرآن پڑھانے کا باقاعدہ، آپ دیکھ لیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کے بچے کو دین پڑھایا جائے، اس کا رواج نہیں ہے۔ اللہ نے پکڑنا ہے، اللہ چھوڑے گا تو نہیں کہ میری کتاب سے تمہاری کتاب میں زیادہ طاقتور ہے، میری کتاب کی ترتیب، میری کتاب کے الفاظ، میری کتاب کے جملے، میری کتاب کی مثالیں تمہارے تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ تم نے اپنی کتابوں کو زیادہ اہمیت دی، میری کتاب تم نہیں پڑھائی۔ یہ لڑائیاں جو مسلمانوں کی ہو رہی ہیں اس کی ایک جڑ یہاں پر ہے، کیونکہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، میں بار بار کہتا ہوں، تو نظریات بن چکے ہوتے ہیں، ان نظریات سے پیار ہو گیا ہوتا ہے۔ اب جب کوئی بات ایسی آتی ہے کہ جو ہے نہیں ہے تو پھر فوراً تعویل کی طرف اور تروڑ مروڑ کی طرف دوڑتے ہیں، زور لگاتے ہیں کہ قرآن کا رخ اس طرف کریں جس طرف اپنا رخ۔ جب تک یہ کرتے رہیں گے یہ امت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیا کریں؟ جس طرف قرآن کا منہ ادھر منہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو آگے رکھا قرآن اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، پیچھے یوں تو کوئی بھی نہیں رکھتا بلکہ بیک ہو رہی ہو تو یوں ہو جاتے ہیں کہ میری کمر نہ ہو جائے قرآن، لیکن پریکٹیکلی بیک کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بات کر رہا ہے میری بات کے مطابق نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں قرآن آپ تھوڑا سا اپنی ڈائریکشن صحیح کر، تھوڑا سا آپ چینج کر لیں تو میرے اور آپ میں فرق کوئی نہیں۔ تو میری رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو توڑ موڑ کر غلط طریقے سے تعویل کیا جائے گا، اس سے پھر سب ہر فرقے کو چھٹی ہے، جو مرضی کرے۔ ہر ایک کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور جب آپ ان سے جا کے کہو بھائی دیکھو آیت میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں فلان عظیم جو عالم تھے ان کے مقابلے میں تیری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں، تو یہ بات کرتا۔ اور پبلک تو ویسے ہی ڈر کے چپ کر جاتی ہے کہ ہم کہیں گناہگار ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، غلط سن کے اتنا دماغ میں ہو گیا تو کہتے ہر چیز میں شک کرتے تھے، نہیں جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے، ہم کیا جانیں، ہم تو بہت ان پڑھ جاہل سے ہم تو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ان سب بہانوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صحیح تھے یا غلط تھے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ قرآن رائج نہیں ہے، جبکہ اس کو سب سے زیادہ رائج ہونا چاہیے تھا۔ آپ کسی بھی عالم سے سوال کریں کہ سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جانی چاہیے، کہے گا قرآن، ہے کیوں نہیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم خود رکاوٹ ہیں، مثلا ایک دین کا نمائندہ آ کے پبلک کو بتائے گا نا تمہارے لیے کیا چیز ضروری ہے، تو اگر قرآن کا شور مچا ہوتا ادھر سے تو پھر معاشرے میں قرآن ہوتا، لیکن نہیں مچا تو نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھی۔ کیوں جب رسول پاک شکایت کریں گے نا تو پہلے ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول پاک شکایت کریں گے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، تو آپ لوگوں نے بھی چڑھائی علماء پہ کرنی ہے، آپ کو بھی اس سے جو نہیں قرآن پڑھتا اس کو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ جناب ہم تو علماء کرام کے پیچھے چلتے تھے انہوں نے کرا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا علماء کے پیچھے چلتے تھے قرآن کا پتہ نہیں تھا تمہیں۔ تو یہ قرآن نے ساری باتیں بیان کی، اور قرآن مجید کو اگر انسان پڑھے تو پھر وکیل جتنا بھی تیز ہو
اسے پتہ ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، یہ اب جو کلابازیاں لگا رہا ہے یہ حق کو چینج کرنا چاہتا ہے، حق کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مجھ سے کوئی کہے نا قرآن کیسے پڑھے، تو میں کہتا ہوں کوئی تفسیر کو اور حاشیوں کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، صرف تم اور اللہ، بندہ اور اللہ، بعد میں پھر نیچے اترو، پہلے اچھی طرح اللہ سے مانوس ہو جاؤ، اس کے کلام سے، جب اس سے مانوس ہو گئے ہو، اس کے مزاج سے، پھر اس کے بعد نیچے اترو تاکہ تمہیں پتہ چلے کون سا مزاج اس والا ہے، کون سا مزاج اس والا نہیں ہے۔ وہ سٹارٹ سے کہتے ہیں جی کون سی تفسیر پڑھیں، میں شروع میں کسی کو تفسیر ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ آپ جس فرقے مسلک کی تفسیر اٹھائیں گے آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ہٹ کر قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا قرآن کا جو پروگرام اور یہ پروجیکٹ ہے یہ ساری بشریت کا ہے، اس میں سب کے لیے فکس قانون ہے، نہ کہ پارٹی بازی ہے، ہماری پارٹی میں آ جاؤ پھر جو مرضی کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ کیا نتیجہ یہ ہے، نہیں کہتا کہ اگر فلانے مسلک نے یہ کیا تو جہنم میں، تمہارا مسلک کرے تو ادھر، ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ فیصلہ اگر آج اس کے قریب جانا چاہتے ہو، حق دیکھنا چاہتے ہو، وہ پھر اللہ کی کتاب ہی ہے، ورنہ اس طرح سے حق قریب نہیں پہنچا جا سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جب قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا تو وہ فیصلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جس کو میں سزا دینے پہ آ جاؤں اس کی کوئی مددگار نہیں بن سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بجا لائے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ یوفی وہی متوفی والا جو حضرت عیسیٰ کو میں سارا تمہیں اپنے پاس واپس بلا لوں گا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے پورے اجر ان کو دوں گا، کسی کے ساتھ کمی نہیں کروں۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب خطاب ہے رسول اللہ کی طرف، اب یہ موبائل والا بیک گراؤنڈ ہے، عیسائی جو رسول پاک سے سوال کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ اللہ کی آیات ہے اور اس کی نصیحتیں ہیں حکمت والی جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے ذالک، رسول پاک سے خطاب کر کے، ذالک نتلوہ علیک، اے رسول آپ پر ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں، کیا چیز؟ من الآیات والذکر الحکیم، اور حکمتوں والی نصیحتیں، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال جیسی، تھوڑا سا فرق ہے لیکن ادھر تو کام زیادہ خطرناک ہے، ادھر تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ تو جو عیسائی کیا کہتے تھے، بڑے ان کے بھی خطیب جو ہیں بڑے دلائل کہتے ہوں گے، بھائی آپ بتاؤ کوئی دیکھا ہے بندہ بغیر باپ کے؟ سب کہتے ہوں گے نہیں، ریپلیکیٹ کر رہا ہوں ان کی مجلس، ٹھیک ہے نا، نہیں بغیر باپ کے بندہ پیدا ہو دیکھا کوئی؟ نہیں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر جناب عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اللہ، چلو جی نعرہ لگاؤ، پار ہو، اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ کو، ٹھیک، اس طرح سے یہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کیا جواب دے رہا ہے؟ کہا اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی جو تم دلیل بنا رہے ہو اس میں تو پھر اللہ آدم کو ہونا چاہیے، کیونکہ تو اس کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں، وہ تو اللہ ہونا چاہیے پھر۔ مثلا یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی، خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا، اس کو ثم قال له کن
فیکون، اور پھر بنا کے کہا ہو جا تو بن جا، تو وہ بن گیا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کی محنتوں سے نہیں ہے، حق کہاں سے ہے؟ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکم من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اور یہ جو ممترین ہے میریا، یہ عام شک نہیں ہوتا، یہ شک ساتھ ساتھ جھگڑا بحث بھی، اسے کہتے ہیں میریا۔ فلا تکم من الممترین، یعنی جھگڑالو شک کرنے والوں میں سے، جیسے یہ لوگ ہیں، ایک تو شک میں مبتلا، اوپر سے جھگڑتے بھی ہیں، ایسے لوگوں میں سے تو نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ، آیت نمبر 61، آج کے لیے آخری آیت، جو مشہور ہے آیہ مباہلہ کے نام سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول اب تو جو آپ سے جھگڑا کرے، حاجک حجت سے ہے، حجت لانا، حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں، جو اب بھی آپ کو دلیلیں پیش کرے اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ گیا ہے۔ فقل، اب آخری سٹیپ کیا ہے؟ فقل تعالوا، آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی یہاں پکارنے سے مراد کیا ہے؟ لے آتے، آ جاؤ، یعنی آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفس یعنی اپنے قریب ترین، یعنی جیسے نفس کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جان کو۔ جب انسان کہتا ہے کہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو کہیں کہ نا آپ بڑے مصروف آدمی ہیں، آپ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں آپ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے کسی دوست نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انویٹیشن میں آؤں گا، وہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ خود آئیں گے یا کسی اور کو بھیجیں گے؟ تو عرب کیا جواب دے گا؟ نفسی، میں خود آؤں گا۔ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر خدا کی لعنت، مباہلہ یہ ہوتا ہے۔ ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں اور کیا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں، یعنی ہم مل کے کہیں، مل کے کہیں۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے دوری۔ تو ہم مل کے کہیں گے، دعا مانگیں گے، خدایا ہم دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت۔ اب جو مسلم روایت ہیں، یہ مسلم ترین جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، سوائے فی قلوبہم زیادہ مرض ان والے کا، تھوڑے مرض والا بھی اس کو مان لیتا ہے، جس کے قلوب میں بہت زیادہ مرض ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے، بعض لوگوں نے ٹرائی کی ہے لیکن اپنا مذاق ہی بنوایا، انہی کے دوسروں نے کہا ہے کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو، جو چیز اتنی مسلم ہے۔ یہ مسلم ترین جو فضائل ہے، مثلا جو بالکل واضح اور روشن ہے اہل بیت اطہار کے، اس خاندان کے، اصحاب کسا کے، ان میں سے یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں۔ ابناءنا عربی زبان میں تین، کم از کم تین ہونے چاہیے، تب جمع کا لفظ آتا ہے، دو کے لیے الگ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تین تو ہونے چاہیے تھے، کتنے آئے؟ رسول اللہ کتنوں کو لے کر آئے؟ دو کو۔ حکمت ہے کہ اس دو کا جو مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے، ورنہ تو الگ نبی نے فرمایا میں ساری امت کا باپ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس طرح یہ بیٹے ہیں نبی کے، اس طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ابناءنا تین ہونے چاہیے تھے کم از کم، لیکن کتنے ہوئے؟ دو۔ ونساءنا، نساء بھی جمع ہے، دو بھی نہیں ہے، جمع ہے۔ تو نساء، یہ بھی یاد رکھیں کہ نساء سے لفظ ہوتا ہے عورت، بیٹی کے لیے بنت ہوتا ہے، اور جب نساء بولا جاتا ہے اور عورت جب بولا جاتا ہے تو پہلے شخص کی بیوی، اس سے بیوی آتی ہے ذہن میں، بیٹی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو نساء بھی جمع کا لفظ ہے، اور رسول اللہ کی اس وقت
کم از کم 9 بیویاں اس وقت موجود تھی جب یہ آیت اتری، لیکن کوئی بیوی بھی نہیں لائی گئی، رسول اللہ نے کسی کو بھی ساتھ نہیں لائے۔ کس کو لائے ہیں؟ جناب سیدہ۔ اور انفسنا، یہ اور زیادہ وہ ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اب تو مثلا بہت سارے لوگ ہیں رسول پاک کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس مقام پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم 3 تو ہوں۔ انفس کے لیے انفس میں 3 ہونے چاہیے عربی قاعدے کے مطابق، لیکن کون ساتھ گیا ہے؟ ایک، اور وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، بریکٹس میں عیسیٰ کے بارے میں، تو آپ کہہ دیں آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ۔ یہ بیٹیاں ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عورتیں ترجمہ، انہوں آغا نے ترجمہ بیٹیاں کیا ہوا ہے۔ نساء کا مطلب بیٹیاں نہیں ہوتا، بنات ہوتا، بنات، بنت بیٹی، ٹھیک ہے نا، نساء عورتیں۔ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم دونوں فریق اللہ سے دعا کریں۔ یہ خاص دعا ہوتی ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں، ترجمہ دعا کا کیا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ ہستیاں انہوں نے آنا تھا، اس سے پہلے جو عیسائیوں کے بزرگ تھے انہوں نے کہا، اگر 2 قسم کی روایات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو لے کے آئے تو یہ سچا ہے، اور اگر ادھر ادھر کے بندوں کو پکڑ کے لے آئے جو اس کے قریبی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں مانیں گے، جھوٹا ہے۔ جب رسول اللہ آئے تو جو ان کے قریبی ترین تھے، جو بیٹی تھیں اور جو حسنین شریفین اور حضرت علی تھے، وہ تھے، تو اس سے ڈر گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ تھا کہ ان میں سے جب یہ ہستیاں آئیں تو جب ان کے بڑے کی نگاہ پڑی ان پر، اس نے کہا کہ جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا مگر خدا کی لعنت کا، خدا کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مباہلے میں گویا کہ ان کو عیسائیوں کو شکست ہو گئی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ سے کہا کہ ہم عیسائی رہیں گے، آپ کو ہم جزیہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ان عیسائیوں کے ساتھ اگلا سٹیپ قرآن کا کیا ہے، انشاءاللہ وہ کل خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔